بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی پڑھنے کی اور سننے کی آپ کے سامنے فضیلتیں عرض کروں گا۔ تو دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جب سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو جب فرشتے نے سنا تو فرشتے کہنے لگے کہ خوش نصیبی ہو ایسی امت پر کہ جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں ایسی زبانیں جو ان کی تلاوت کرے گی۔ دوستو، اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، ہم کہیں جا رہے ہوں اور ہمارا وہ کام ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں، تو دوستو یہ پریشانیاں آدمی کو پورے زندگی لگی رہتی ہے۔ تو آدمی اور عورت کو چاہیے کہ صبح سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد اس سورت کو پڑھیں۔ تو ہم اگر روزانہ اور پوری زندگی صبح کے وقت اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو دوستو پوری زندگی پورے دن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد مل جائے گی۔ اس لیے پوری زندگی کا ہم معمول بنائیں کہ ہم صبح کو اس کو پڑھیں تاکہ پورے دن میں ہمارے کاموں میں اللہ کی طرف سے مدد ہمیں ملتی رہے۔ اسی طریقے سے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو اس کو پڑھے گا تو صبح وہ اس حال میں کرے گا کہ اس کے پچھلے تمام چھوٹے یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے گا، یعنی پوری زندگی وہ پڑھتا آ رہا ہے اور پھر اس کی بستر پر ہی موت ہو جائے، تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو شہداء میں شمار کریں گے۔ اور دوستو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین کو ایسے آدمی کے سامنے پڑھے گا جس کی موت کا وقت قریب ہے، یعنی اس کی روح نکلنے والی ہے، تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اور دوستو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین ہر مومن کے قلب میں ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہ یاسین ہر مومن مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، یعنی ہر دل میں قرآن کا دل ہونا چاہیے۔ اور دوستو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کو عزیز کہا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو قیامت میں شریف کہا جائے گا، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اور اتنی زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گی کہ ایک قبیلہ ہے مضر اور ربیعہ، ان لوگوں کے قبیلے کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی یہ سورت شفاعت کرے گی، اور وہ سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ تو دوستو بے شمار لوگوں کی یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جو لوگ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے ان کی شفاعت کرے گی۔ تو دوستو سورہ یاسین کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، یعنی ہمیں اس کے پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور دوستو یہاں پر آپ دو باتیں سمجھیں، ایک ہے قرآن کریم کو سننا اور ایک ہے قرآن کریم کو پڑھنا۔ دوستو یہ بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو، اور جب تم غور سے سنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا، یعنی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ جب سننے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی تو پڑھنے والوں پر کتنی زیادہ بارش ہوگی۔ اسی لیے یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کو
دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو چھونا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے، قرآن کو سنانا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھانا عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو دوستو اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو سنے گا تو اس کو قرآن کریم سننے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی پڑھے گا اور اس کے پڑھنے کی آواز اس کے کانوں میں بھی جائے گی تو دوستو اس کو سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات پر دھیان دیں کہ ہم ہمیشہ صرف قرآن کو سننے والے نہ بنیں، بلکہ روزانہ اپنا ایک سپارہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اگر جی چاہے تو قرآن کو سن بھی لیا کریں، یعنی دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف قرآن کو سنتے ہیں، یعنی موبائل میں سن لیا یا کسی کے پاس بیٹھ کر سن لیا، لیکن بہت ساروں کی مجبوری ہوتی ہے کہ بھئی وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو دوستو جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو بھی قرآن کے اعلیٰ درجے اگر حاصل کرنے ہیں تو وہ قرآن کریم کو پڑھیں، اور انہیں پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات رکھیں کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کریم کو سننا بھی ہے۔ ہمیشہ ایک ہی چیز پر اکتفا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی صرف سننے پر اکتفا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنا قرآن کریم کا روزانہ کا ایک پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اس کے بعد سورہ یاسین کو پڑھ لیا کریں، دن کے کاموں میں مدد ہوگی، اور رات میں پڑھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، اگر اسی حالت میں مر گئے تو شہید شمار ہوں گے۔ تو دوستو سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس سورت کو ہم حفظ یاد کریں، تاکہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کسی وقت بھی اس کو پڑھ لیں، تاکہ ہمارے کاموں میں دن کے مدد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔